بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل تازہ ترین اپڈیٹس کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد سے ہم لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے اس ساری صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے 11 اپریل کی تاریخ ہے اور ہفتے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ آدھی رات کو ایران کا وفد پہنچا پاکستان اور ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، شاندار استقبال کیا گیا، لیکن ایرانی وفد نے آتے ساتھ ہی امریکہ کے اوپر اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اوپر بہت بڑا وار کیا ہے۔ اس معاملے پہ بات کریں گے۔ جہاز میں شہید بچے بھی ہم سفر رہے ایرانی وفد کے، اور اس جہاز کو نام بھی اس وفد کو نام بھی دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اس وفد کا نام جو ہے میناب 168 رکھا گیا ہے، میناب 168۔ یہ وہ فگر ہے، یہ وہ تعداد ہے 168 کی کہ جب میناب میں 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے جب حملہ کیا تو یہاں پہ 168 بچے شہید ہو گئے۔ اس سفر کی اور یہ جو ہم سفر شہید بچوں کی تصاویر اور ان کے اسکول بیگس یہ جہاز میں جو ہے یہ سیٹوں کے اوپر ان کی تصاویر سجائی گئیں اور یہ پاکستان اترا ہے یہ جہاز۔ اس واقعے کی پوری تفصیل اور اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور جو استقبال کیا گیا ہے وہ بھی، اس کی تفصیل بھی، اور اسلام آباد میں اس وقت ماحول کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ اچھا، ایران کا جو وفد پہنچا ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں باقر قالیباف۔ یہ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اور یہ 1 2 3 4 5 افراد پر مشتمل وفد نہیں ہے، پورے 14 افراد اس میں شامل ہیں۔ ایران سے یہ وفد پہنچ چکا ہے اور جے ڈی وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں، ان کی سربراہی میں امریکی وفد اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک پاکستان نہیں پہنچا۔ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ پہنچے گا کچھ گھنٹے ظاہر ہے کہ ان کو آرام کے لیے بھی چاہیے ہوں گے، اور آج ہی امکان ہے کہ یہ بات چیت کا آغاز ہوگا، آمنے سامنے ہوں گے ایران اور امریکہ کے وفود، اور یہ بھی امکان ہے کہ پہلے جو ہے ان کی ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں یہ آپس میں ملاقات کریں۔ پاکستان کی میزبانی میں پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پہلے ایک وفد سے ملاقات ہوگی، پھر دوسرے وفد سے ملاقات ہوگی، اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ جب ان کو آمنے سامنے بٹھایا جائے گا۔ بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے، ایسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے مذاکرات کے دوران کہ صورتحال کشیدہ بھی ہو سکتی ہے، واک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے وہ قابل امکان نہیں ہے، امکانات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ خدشات بھی ہیں۔ یہ جو ایرانی وفد نے آتے ساتھ ہی بجلی گرائی ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ ایران نے ایک دل چیرنے والا کام کیا ہے اور ایک شرمندگی وہ ساتھ لائے ہیں، امریکہ کے لیے شرمندگی وہ اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو ٹویٹر پر باقاعدہ تصویر جو ہے یہ پوسٹ کی ہے باقر قالیباف نے، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر نے، اس وفد کے سربراہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شہید بچے تھے یہ میرے ہم سفر تھے۔ اس وفد کا نام 168 میناب 168 رکھا گیا ہے، میناب 168، اور اس کی سوشل میڈیا پر بڑی یہ تصویریں اور باقاعدہ ویڈیو کلپس جو ہیں یہ وائرل ہیں، اور جہاز میں ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز میں سیٹوں کے اوپر بچوں کی، شہید بچے اور جو بچوں کی تصاویر ہیں یہ نظر آتی ہیں، پھول نظر آتے ہیں اور اسکول بیگس نظر آتے ہیں، اور اکثر سفارتکاروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سینے پر میناب اسکول کا جو بیج ہے وہ سجاتے ہیں۔ اچھا، ایران نے جب اسرائیل پر پھر جوابی میزائل داغے متعدد مرتبہ تو ان میزائل کے اوپر بیاد دختران میناب لکھا ہوا تھا۔ یہ 28 فروری کا واقعہ تھا، اور پہلے تو ابتدائی طور پر یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، یہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، لیکن بعد میں پھر پتہ چل گیا تھا کہ یہ حملہ جو ہے یہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اور ایک مرتبہ
بلکہ متعدد مرتبہ کئی مرتبہ یہ سوال رکھا گیا سامنے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس واقعے کے حوالے سے، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بعد میں یہ بتایا گیا امریکہ کی جانب سے کہ یہ غلطی سے یہ اسکول جو ہے یہ نشانہ بنا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، ایک دردناک واقعہ تھا، اور اس واقعے کی CCTV فوٹیجز جو ہیں یہ آج بھی سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس طریقے سے کیا ایرانی وفد نے، اور جس طریقے سے عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ایک بار پھر، اور یہ بھی ایک بہت بڑا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ایران کا جو سول انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ صرف ایران کی فوجی یا جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، عام آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل کے اندر ہوا، اسرائیل نے جس طریقے سے فلسطین کے اندر کیا، غزہ کے اندر کیا، تو ظاہر ہے کہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے یہی سلوک کیا گیا ایران کے ساتھ بھی۔ اب جو عدم اعتماد کا اظہار ہے وہ ایران کی طرف سے، ایرانی وفد کی طرف سے بار بار کیا جا رہا ہے۔ باقر قالیباف کہتے ہیں کہ ہم خیر سگالی کے جذبے کے تحت آئے ہیں، لیکن ہمیں امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایک بیان دیا ہے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم نے اچھی ٹیم کو پاکستان بھیجا ہے۔ JD وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا، یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں پہلے ہی رجیم جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے، لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم 99% یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں، اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل طور پر کھل جائے گا۔ یاد رکھیں ہم ویسے بھی آبنائے ہرمز کو استعمال نہیں کرتے، دوسرے ممالک کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آبنائے ہرمز کو بہت جلد کھول دیا جائے گا، ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں، ہم نے ایران کی فوج ختم کر دی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ آج مذاکرات میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری افواہیں تو دم توڑ گئی ہیں کہ جیسے کہا جاتا رہا کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے جو ایک 2 بڑی شرائط رکھی تھیں کہ جنگ بندی ہو لبنان کے اندر، اور اس کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ اس حوالے سے بھی خبر آئی، اور جو لبنان میں حملے تھے اس میں بھی کمی آئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کی طرف، خصوصاً انڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، انڈین میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ایرانی وفد نہیں آئے گا، ایران کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہیں، ایرانی وفد نہیں آئے گا۔ اور کچھ پاکستانی جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اپنی اسی خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ ایران کا وفد نہ آئے۔ بہرحال ایران کا وفد آ چکا ہے، امریکہ کا وفد جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ گھنٹوں بعد جب آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو امریکہ کا وفد بھی پہنچ چکا ہوگا۔ اسلام آباد کو سجایا گیا ہے، بھرپور طریقے سے سجایا گیا ہے، اور سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایک وہاں پہ میڈیا سینٹر جو ہے یہ قائم کیا گیا ہے۔ غیر ملکی صحافیوں کے لیے بہت زیادہ سہولیات جو ہیں ان کا انتظام کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو استقبال ہوا ہے آدھی رات کو، ایران کے اسپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں یہ وفد پہنچا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ نے باقاعدہ اس کی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس کے مطابق وفد میں باقر قالیباف کے علاوہ وفد میں باقر قالیباف کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے اس وفد کا استقبال کیا، اور باقی بھی حکام اس موقع پہ موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس موقع پہ کہا کہ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا۔ امید ہے تمام فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات میں حصہ لیں گے،
اور دوسری جانب ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ محمد باقر قالیباف ایرانی قوم کے نمائندے ہیں، ان کی قیادت میں مذاکرات کی کامیابی کی خواہش ہے۔ محمد رضا عارف کا مزید کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کاروں کے حامی ہیں تاکہ وہ مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ مشن انہیں نظام اور با اختیار ایرانی عوام نے سونپا ہے۔ ان مذاکرات میں ظاہر ہے کہ دو بڑے فریقین ہیں، امریکہ ہے اور ایران ہے، ثالث ہے پاکستان، مضبوط ثالث ہے، اور ایسا ثالث ہے کہ جس پر تمام فریقین کا اعتماد بھی ہے۔ دوسری طرف کچھ غیر ملکی وفود بھی دیگر ممالک کے موجود ہیں، سعودی عرب کا، اور پھر چین اور رشیا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، کچھ اور ممالک کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے نمائندگان بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ سعودی عرب اور چین کے جو خصوصی نمائندگان ہیں وہ بھی کسی نہ کسی لیول پر ان مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ براہ راست ان مذاکرات کا حصہ ہوں گے یا حصہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ لگتا ہے کہ معاونت کے لیے یہ یہاں پہ اسلام آباد میں موجود رہیں گے۔ جو بھی اس حوالے سے اور باقی ان مذاکرات کے حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گی، میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دینی ہے، بر وقت رکھ دینی ہے، اور میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔